لوگ تو صبح میں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے نکل رہے ہیں۔ ہمارے نکلنے کی غرض آخرت، اس لیے کہ ہم لوگ ایمان والے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہمارا یقین ہے کہ دنیا کی زندگی کا حساب کل اللہ کو دینا ہے۔ اللہ کے یہاں پر وہ آدمی بڑا اچھا سمجھا گیا ہے جس کا اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی چلائے، کیونکہ زندگی گزارنے کا معاملہ اللہ تعالی ہمارے حوالے کیا ہے، چاہے احکام کے مطابق گزارو چاہے خواہشات کے مطابق گزارو۔ اگر احکام کے مطابق گزار رہا ہے تو اللہ کا پسندیدہ ہوگا، اپنی خواہشات کے مطابق گزارا تو اللہ سے دور ہو جائے گا۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آنا، بلکہ ان سے پہلے 1,24,000 پیغمبروں کا آنا، یہی بات کا ثبوت ہے کہ بھئی انسان اللہ سے اور اللہ کے نبیوں سے جڑے اور ان کی احکام کی پابندی کرے۔ اگر کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے دنیا اور آخرت اس کی ہے، اگر نہیں کر رہا ہے تو دنیا تو جو قسمت میں لکھی ہو تو ملے گی، چاہے آدمی چاہے کیسا بھی ہو، چاہے اللہ کو یاد کر رہا ہو یا اللہ کی مخالفت کر رہا ہو یا میں خدا بولنے والا ہوں۔ جیسے فرعون نے میں خدا کہا، انا ربکم الاعلیٰ کہا، تو اللہ نے اس کو بھی دنیا دے دیا، بلکہ حکومت دے دیا، قارون کو پیسہ دے دیا، شداد کو ساری دنیا کا مالک بنا دیا، قارون کو حامان کو، نمرود کو ساری دنیا کا بادشاہ بنا۔ سب چیزیں اللہ کی طرف سے جو آدمی کی قسمت میں لکھی وہ تو ملے گی، چاہے آدمی کیسا ہی کیوں نہ۔ اللہ کی عبادت اگر کر رہا ہے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، اگر نہیں کر رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کے سائے میں اگر ہے آدمی تو پھر اس سے اتنا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے چند روز کی دنیا کے اندر آدمی اللہ اللہ کرتا ہوا دنیا سے گیا تو یہی زندگی آخرت میں سکون والی، اطمینان والی، راحت والی، چین والی ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو یہی آدمی کی زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ کھوئے گا تو سوائے پچھتانے اور گھبرانے اور چلانے کے کچھ نہیں کرے گا۔ وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا میں بعض وقت ماں باپ اگر ہے، بیوی بچے اگر ہے، رشتہ دار اگر ہے تو کم سے کم اتنا تو بولیں گے ارے بھائی کیا تکلیف ہے ہم کو بتاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اگر کچھ نہ کرے تو کم سے کم ساتھ بات تو بھی کریں گے، میٹھی بات کا تسلی تو بھی دیں گے، لیکن وہاں کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہوگا، ساتھ دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو چونکہ یہ سب کے واسطے ہے، کوئی آدمی جو ہے سبکدوش نہیں ہے، چلو یہ نبی کی اولاد ہے اس کے لیے کوئی عذاب نہیں، کچھ کہا نبی کی اولاد اگر ہے تو اگر عمل اچھا ہے تو پھر اس کا معاملہ سلوک بھی اچھا ہے۔ نبی کی اولاد ہے لیکن اللہ کے رسول کی نبیوں کی نافرمانی کیا ہے، پھر تو اللہ ان کو بھی جو ہے دور کرے گا، اپنی رحمت سے جو ہے مایوس ہو جائیں گے۔ بلکہ یہ بات جو ہے ایک نہیں دو نہیں، جیسا میں بتایا 1,24,000 پیغمبر بتائے ہیں۔ اب ہم بھی چونکہ آخری نبی کی امت ہی ہیں تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں بات کرتے رہیں گے۔ تو کہا جو آدمی کرے گا بس اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ بس یہی بات ہے کہ جتنے دن ہے اس وقت تک اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کی یاد کرتے رہے، نبی کی سنت کی پیروی کرتے رہے۔ اب ہماری گزارش یہ ہے کہ فجر کی نماز چونکہ اپن گھر پہ رہتے ہیں تو گھر کے قریب کی مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں، اب باقی نمازاں جہاں موقع ملا وہاں کریں۔ ایک دوسری بات یہ ہے ہم تو بعض وقت نماز وغیرہ کی پابندی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ان لوگوں کو بھی ہم سمجھاتے رہیں جیسا ہم ان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، کھانا پینا، کپڑا مکان دکان وغیرہ کر رہے ہیں، ویسا ہم ان کی آخرت کے بارے میں بھی سوچیں، فکر کریں، اس واسطے کہ کل قیامت کے دن یہی اولاد ہوگی، یہی بیوی بچے ہوں گے جو آ کر کہیں گے کہ اللہ ہماری سب کچھ دیکھ بھال کرتا تھا لیکن آخرت کے بارے میں کبھی بولتا نہیں تھا۔ اگر وہاں جا کر شکایت کرے تو اللہ کے نزدیک صرف پکڑ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو بھی سمجھاتے رہنا، بولتے رہنا۔ اب رہا مسئلہ اگر کرے تو ان کے لیے اچھا ہے، نہیں کریں گے تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے اس کے۔ تو بہرحال خان صاحب، نماز کی پابندی، فجر کی پابندی ہونا، ہزار باتوں کی ایک بات، اور دوسری یہ کہ نماز جہاں بھی وہ دوسری نمازوں کا موقع ملی اس کو جو ہے ادا کرنے کی فکر کرنا، اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دلانا، ٹھیک ہے۔